حضور یہ ارشاد فرمائے خبتی جانور خریدنا کیسا ہے؟ جی حضور، سوال واقعی بڑا انٹرسٹڈ اور دلچسپ ہے۔ بعض اوقات جانور گھر لے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ تو پاگل ہے اور ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، خپتی کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہیں گے ایسے جانور کے بارے میں؟ خپتی، انہوں نے بات کی خپتی جانور کو خریدنے کی، کہ خپتی جانور کو خریدنا کیسے ہے۔ پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ خپتی یعنی مجنون، جو پاگل جانور ہے، اس کی قربانی کا حکم کیا ہے۔ جو جانور اتنا پاگل ہے، اس کے اندر اتنا جنون بھرا ہوا ہے کہ وہ چرتا بھی نہیں ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے، اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے اندر خبط جو ہے، اس کا جنون جو ہے، پاگل پن، یہ تھوڑا ہے، چرتا ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اندر پاگل پن ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ جہاں تک رہی خریدنے کی بات، تو خریدتے وقت ایسا جانور خریدنا چاہیے کہ جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ اب جب خریدنے گئے ہیں جانور، تو حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جانور کے کان اور آنکھ وغیرہ دیکھ لیں، تو یہ اس لیے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ تو جس وقت جانور کو خریدنے گئے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، اگر اس کے اندر کوئی پاگل پن موجود ہے، جنون موجود ہے، یا کوئی اور عیب موجود ہے، تو ایسا جانور نہ خریدا جائے، بے عیب جانور کی خریداری کی جائے۔ حضور، قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ایک حصہ فوت شدہ کی طرف سے ہو، تو اس حصے کے گوشت کا کیا کریں گے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور، کسی نے بڑے جانور کے اندر ایک حصہ کسی رشتہ دار کا، دوست کا، کسی بھی مسلمان جو فوت ہو چکا ہے اس کے نام پر ڈال دیا، تو اب کیا کریں گے؟ فوت شدہ مسلمان کی طرف سے جو حصہ ڈالا گیا ہے، اس کے گوشت کا حکم بھی وہی ہے کہ جس طرح عام گوشت کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور فقراء کو، مساکین کو، اور اہل و عیال اور اس کے دوست و احباب کو دیے جائیں گے۔ لیکن اگر میت نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی آپ نے کرنی ہے، اس نے منت مانی تھی، تو اس کے اوپر واجب تھا، اس نے وصیت کر دی کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے، تو اس کے حکم کے اوپر اگر یہ قربانی کی گئی ہے، تو پھر اس صورت میں جتنا بھی گوشت ان کے حصے کا ہوگا، اس کو فقراء کے اوپر صدقہ کر دیا جائے گا، سب کے سب گوشت کو۔ اگر وصیت کا نہیں ہے، ویسے جیسے ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا ہو گیا، تو اس صورت میں اس کے گوشت کو ویسے ہی تقسیم کیا جائے گا جیسے ہم اپنے گھر کے جانور کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ جو حکم ہے کہ 3 حصے کر دیے جائیں، تو وہی حکم میت کے طرف سے کی جانے والی قربانی کے گوشت کا بھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ذبح کرتے وقت 2 یا 3 افراد نے چھری پر ہاتھ رکھ دیا، تو کیا سب کو تکبیر پڑھنا لازم ہے؟ ماشاءاللہ، بہت دلچسپ سوال ہے۔ ذبح کرتے وقت کیا کیا جائے گا حضور؟ چھری پر 2-3 لوگ ہاتھ رکھیں گے یا کوئی ایک رکھے، اور اگر 2-3 لوگ رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اولاً تو یہ سمجھ لیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کے حصے ہیں وہ سب ہاتھ اپنا رکھیں، تو اگر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پھر ان کو یہ احتیاط کرنا ضروری ہوگی کہ چھری پر جتنے افراد کا ہاتھ ہے جو چھری چلا رہے ہیں، تو ان تمام کو تکبیر کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ ضروری، لازم، واجب ہے۔ اگر کسی نے بھی قصدن چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے پڑھ لی، مجھے حاجت نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ سب نے پڑھنا ہوگا؟ سب نے پڑھنا ہوگا۔ تو اب اس میں اور پڑھنا بھی یہ بھی ہے کہ جہاں پڑھنے کی بات ہے کہ پڑھنا، تو وہ بھی اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ اپنے کان کم از کم جو ہے وہ سن لیں۔ اگر کوئی وہاں پہ شور و غل ایسا نہیں ہو رہا کہ پڑھا اس نے اتنی آواز سے، لیکن جنریٹر چل رہا ہے، کوئی اور مسئلہ اس طرح کہ وہ کان اس کے نہیں سن سکے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی اور معنی موجود نہیں ہے، تو اتنی آواز سے اس کو کم از کم پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے اپنے کان بآسانی اس آواز کو سن لیں۔ تو اس احتیاط کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اور عام جو قصاب حضرات ہوتے ہیں ان دنوں میں، بلکہ ویسے بھی عام طور پر آتے جو پان گٹکا کھائے ہوتے ہیں، پورا منہ بھرا ہوتا ہے، بولنا، تلفظ نکالنا، پکارنا وہ بہت مشکل ہے، دشوار ہوتی ہے۔ تو آپ قربانی کو جو ہے احتیاط کے ساتھ جو ہے کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور ضائع ہو جائے، حرام ہو جائے۔ یعنی کسائی کو بھی تاکید کی جائے کہ وہ بھی بلند آواز سے پڑھے، اور کسائی کے ساتھ کوئی ہاتھ رکھ رہا ہے تو اب اس نے بھی پڑھنا ہوگا۔ بہت اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی سستی، کاہلی یا بے توجہی ہماری قربانی ہی کو ضائع کر دے۔ تو قصاب کو، کسائی جو کاٹنے والا ہے، اس کو بھی تاکید کر دی جائے کہ آپ نے بلند آواز سے پڑھنی ہے، اور اگر کوئی ہاتھ ساتھ رکھ رہا ہے تو اسے بھی بسم اللہ اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے معین ضابط، جیسا کہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ جو چھری کے اوپر ہاتھ رکھے اس کے اوپر لازم ہے۔
یہ نہیں ہے کہ وہ جو سب نے پکڑا ہوا ہے یا جس نے رسی باندھی ہوئی ہے وہ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے اس پر بھی کہنا لازم ہو، ان پر کہنا لازم نہیں ہے. تو جو چھری کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے ان پر اس کے ساتھ کہنا یہ ضروری ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.